امریکہ میں آگ کا خوفناک نظام۔ کیا امریکہ میں لگنے والی آگ واقعی غزہ میں ظلم و بربریت کا نتیجہ ہے؟ آگ سے متاثرہ علاقے ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لاس اینجلس کے پرتعیش گھروں کی تباہی کسی ہالی ووڈ کے فلم کے مناظر یا قدرت کا انتقام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 312۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ کیا امریکہ میں اس وقت جو آگ ہے واقعی یہ اللہ کی کوئی پکڑ ہے، اللہ کا کوئی عذاب ہے یا ظلم و بربریت کا نتیجہ ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور کچھ اعداد و شمار تصاویر اور ویڈیوز کے سامنے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آگ کیوں لگی، کیسے لگی اور اس کا نتیجہ کیا ہے اور اب تک کیا نقصانات ہو چکے ہیں۔ ناظرین، چند دن قبل نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کرنے کی صورت میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنانے کی دھمکی دی تھی، مگر 2 دن بعد اللہ نے لاس اینجلس کو جہنم زار بنا دیا۔ 1 ہفتہ پہلے امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اسرائیل کو $8 ارب مالیہ کے ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق کانگریس کو آگاہ کیا تھا۔ امریکہ حالیہ جنگ میں اسرائیل کی مدد کے لیے اب تک $17 ارب 90 کروڑ کی ریکارڈ امداد اسرائیل کو فراہم کر چکا ہے، جن میں میزائل، 2000 پاؤنڈ وزنی بم اور دیگر مہلک ہتھیار شامل ہیں۔ جنگ کے باعث غزہ کی لگ بھگ 23 لاکھ کی آبادی بے گھر ہو چکی ہے اور نقل مکانی کر کے سردی کے سرد موسم میں ہزاروں افراد بلکہ لاکھوں افراد سمندر کے نزدیک خیموں میں پناہ گزین ہیں۔ 1.25 سال سے اسرائیل امریکہ کی ماں پر اور حمایت سے فلسطین میں ظلم و بربریت کر رہا ہے۔ مسلمان ممالک اپنے کمزور سے احتجاج سے آگے نہ بڑھ سکے اور تماشا دیکھتے رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر قدرت تو حرکت میں آتی ہے۔ قدرت نے چند لمحوں میں ہی امریکہ کے پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کی کیا بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف 1-2 چیزیں آپ کو سامنے رکھوں گا، بڑا لمبا پروگرام ہو جائے گا اگر ساری تفصیل بیان کروں۔ اس جنگ کو کیوں لوگ غزہ کی جنگ سے لنک اس آگ کو کیوں لوگ غزہ کی جنگ سے لنک کر رہے ہیں؟ امریکی ایک اداکار ہیں، پروڈیوسر ہیں، جیمز ووڈز، انہوں نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ اس وقت رو رہے ہیں، یہ منظر آپ دیکھیں گے اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے۔ وہ اس میں انٹرویو کے دوران فرما رہے ہیں کہ میرا گھر جل گیا، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ جو رو رہا ہے اس وقت، کہ مسلسل اہل غزہ کے خلاف ٹویٹ کرتا رہا کہ کوئی جنگ بندی نہیں، انہیں مار دو، کوئی رواداری نہیں۔ اب یہ جو جیمز ووڈ ہے اس کے متعلق آپ کو اگر تفصیل سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے پیمانے کا وہ اداکار اور اس کی یہ نظریات، پھر ظاہر سی بات اللہ کا عذاب تو آنا ہے۔ 2 مرتبہ آسکر کے لیے نامزد ہونے والے اور 3 مرتبہ ایمی ایوارڈ جیتنے والے جیمز ووڈ کا گھر بھی ان گھروں میں شامل تھا جو لاس اینجلس میں جل کر راکھ ہو گئے۔ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، انٹرویو میں کہا کہ ایک دن آپ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن سب ختم ہو جاتا ہے۔ آج قدرت کا انتقام دیکھیں، جو اہل غزہ کے خلاف بھونکتا تھا، آج رب نے اسے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اداکار کی باتوں پر اینکر بھی افسردہ ہو گئی ہیں۔ البتہ سوشل میڈیا پر جیمز ووڈ کو صارفین ہیں ان کی جانب سے شدید تنقید کا بھی سامنا کیا جا رہا ہے اور انہیں کوئی ہمدردی بھی نہیں حاصل ہو رہی۔ متعدد صارفین نے جیمز کو وہ وقت یاد دلایا جب وہ اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی نسل کشی کی حمایت کر رہا تھا۔ عبداللہ نامی ایک صارف نے لکھا ہے کہ جیمز ووڈ، جن کا گھر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ میں جل گیا ہے، اب وہ عملی طور پر غزہ کے فلسطینیوں کے دکھ اور درد کو سمجھ سکیں گے، جنہوں نے اسرائیل کی حمایت میں فلسطینیوں کے قتل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ صارف نے کہا، جو کوئی ناانصافی کرتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے، خدا اسے جلد یا بدیر ضرور سزا دیتا ہے۔ یہ خدائی انصاف ہے جسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں کچھ ایمان ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکی جو اسکالر ہیں اور شہریوں کے حقوق کی بات کرنے والے ڈاکٹر عمر سلیمان نے بھی اپنا ٹویٹ میں کہا کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ غزہ کے لوگ اقتدار کے ایمانوں میں ظالموں کے ہاتھوں تباہ ہوتے رہے، ان ظالموں کی حمایت سے جو اپنی حویلیوں میں خود کو ناقابل تسخیر محسوس کرتے تھے۔ اہل غزہ جن کو دنیا نے تنہا چھوڑ دیا تھا، باری تعالیٰ نے دنیا کو اپنی حمایت و نصرت کے مظاہر دکھا دیے کہ جو غزہ کی آگ کا ایندھن بنانا چاہتے تھے اور اسے نیست و نابود کرنے کے عزائم رکھتے تھے، آج وہ اپنی سلامتی اور خطے کے امن کی دعائیاں مانگ رہے ہیں اور اپنے جان کے انہیں لالے پڑ رہے ہوئے ہیں اور ان کا جان و مال اس وقت وہ آگ کی نظر ہو رہا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا جی، یہ خود امریکی اور عالمی ادارے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ آگ موسمیاتی تبدیلی یا کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے نہیں لگی، بلکہ قدرت کا ایک عذاب ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں آگ کا موسم عارضی طور پر مئی سے اکتوبر تک سمجھا جاتا ہے۔ ریاست کے گورنر گیون نیوزروم کا کہنا ہے کہ اب یہ آگ کا موسم نہیں، یہ آگ کا سال ہے۔
موسمیات کے عالمی ادارے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ حفاظتی انتظامات سے قدرتی آفات جیسا کہ لاس اینجلس میں کی آگ جنگل کی آگ ہے کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے زندگیاں بچانے اور املاک کو نقصان کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس ادارے کے ترجمان ٹلی نے کہا کہ اگرچہ ہر قدرتی آفت کا سبب آب و ہوا کی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ تبدیلی اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی قدرتی آفات کے امکان اور اس کی شدت میں اضافہ کا سبب بن رہی ہے۔ WHO کا اندازہ ہے کہ دنیا میں ہر سال 42 لاکھ اموات کا تعلق فضائی آلودگی سے ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی اور اس کے بعد جو فضائی آلودگی خراب ہوئی ہے، اس کے بعد ایک اور بڑا بحران دنیا کو سامنا ہے اس کا۔ ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مطابق دنیا کی 99% آبادی فضائی آلودگی کو اس سطح کا سامنا کر رہی ہے جو WHO کے طے کردہ محفوظ معیار سے زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ باتیں تھیں جو غزہ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہی۔ اب یہ لاس اینجلس کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن اور امریکہ کی تاریخ میں سب سے مہلک آگ ہے۔ اس علاقے میں کم از کم اگلے ہفتے تک جو لاس اینجلس ہے بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے، یعنی حالات آگ کے لیے سازگار ہیں۔ جنگل کی آگ سے متاثرہ علاقوں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے والے رہائشی اب جب واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو انہیں ہر طرف تباہی کے مناظر مل رہے ہیں۔ ان کے گھر کاروبار راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، فائر فائٹروں کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے اور قیدیوں کو جیلوں سے نکال کر اس آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے۔ جنگلات میں لگنے والی آگ میں شہر میں گھروں، عبادت گاہوں سے لے کر ہر قسم کی کوئی 10,000 سے زیادہ عمارتیں جل کر خاک ہو گئی ہیں۔ کاؤنٹی کے تقریباً 1,80,000 رہائشیوں کو انخلا کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ مزید 2 لاکھ رہائشیوں کو گھر چھوڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، جنہوں نے 23 لاکھ غزہ کے لوگوں کو بے گھر کیا اور 50,000 کے قریب لوگوں کو مجال سے مارا، اب وہی 2.5-3 لاکھ کی آبادی وہ بے گھر ہو چکی ہے۔ لاس اینجلس کی تباہی دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ تباہی سے بھرپور کسی ہالی ووڈ فلم کا جیسا منظر ہے۔ ہر طرف آگ کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں اور پالتو جانوروں کے ساتھ سڑکوں پر حیران اور پریشان سڑکوں پر بھاگ رہے ہیں۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں سائرن بجا رہی ہیں اور فضا میں ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں۔ فائر فائٹر کی کوششوں کے باوجود سب سے بڑی آگ پر اب تک مکمل طور پر قابو پانا مشکل ہو چکا ہے۔ موسمی حالات اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے سبب خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوا اور شوروں کو مزید بھڑکائے گی اور یہ آگ امریکہ کے دیگر شہروں تک بھی پھیل سکتی ہے۔ ناظرین، اس وقت تک جو 5 علاقوں میں جو بھڑکنے والی خطے کی سب سے بڑی آگ ہے اور جو ریاست کی جو امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ جسے کہا جا رہا ہے، اسے اس وقت کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں یہ آپ کو مختصر بتا دوں۔ جو پیلیسیڈز میں لگی آگ نے زمین کا ایک بڑا حصہ جھلسا دیا ہے۔ تقریباً 20,000 ایکڑ پر محیط یہ علاقہ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اسی طرح ہیوٹن میں اس آگ نے لاس اینجلس کے شمالی حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ اس علاقے میں ایک دوسری بڑی آگ سمجھی جاتی ہے جس نے تقریباً 14,000 ایکڑ رقبہ کو جلا دیا ہے۔ ہرسٹ یعنی یہ جو سان فرنانڈو کے بالکل شمال میں لگتی ہے ریاست، وہاں فائر فائٹرز کی کوششوں کے باوجود یہ آگ 670 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ لیڈیا لاس اینجلس کے شمال میں پہاڑی ایکٹن کے علاقے میں لگی آگ تقریباً 350 ایکڑ پر پھیل چکی ہے۔ کینت یہ لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز کی سرحد پر ہے، یہ اب تقریباً 1,000 ایکڑ تک یہ آگ وہاں بھی پھیل چکی ہے۔ اس کے علاوہ سنسیٹ، وڈلی اور لیوس کے علاقوں میں بھی آگ بڑھ چکی ہے اور آگ کا دائرہ کار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس کا آگ سے متاثرہ یہ جو پیسفک پیلیسیڈز جو ہے یہ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا جو منظر پیش کر رہا ہے۔ آگ سے یہ متاثرہ علاقے پیسفک پیلیسیڈ کے سامنے آنے والی تصاویر سے آپ نقصانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ تصاویر میں شیئر کر رہا ہوں، آپ اگر اس کو ذرا ہیروشیما کے ایٹم بم کے حملے یا غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد کے اور اس علاقے کو ملا کے دیکھیں گے تو ایک جیسا منظر ہے۔ لاس اینجلس کے کاؤنٹی شeriف رابرٹ لوٹا نے نقصانات کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا ہو۔ لاس اینجلس میں لگنے والی اس خوفناک آگ کو اب امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے، جس میں آگ کا جو ابتدائی تخمینہ ہے، جو نقصان کا تخمینہ ہے، وہ $150 ارب تک لگایا گیا ہے۔ آگ سے 6,000 سے زائد گھر اور عمارتیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں اور 4 سے 5,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ مزید انشورنس انڈسٹری کو خدشہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بیمہ شدہ نقصانات $8 بلین سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں امریکہ کے مہنگے ترین گھر بنے ہوتے تھے جو $35 لاکھ کے اور اس سے بھی مہنگے تھے، اور اس میں جو عمارتیں تھیں جو
زمین بوس ہوئی ہیں وہ تو کروڑوں ڈالر کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو منگل سے لگی آگ 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے چکی ہے۔ آگ لگنے سے اب تک تو امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں، مگر جب ملبہ ہٹایا جائے گا یہ آگ بجھے گی اور اس کے بعد اعداد و شمار یہ سامنے آئیں گے کہ اب تک کتنے لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ ہلاکتیں ہزاروں میں بھی جا سکتی ہیں۔ سپر پاور امریکہ نے آگ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ دنیا جسے سپر طاقت سمجھتی ہے اور ہم جیسے سینکڑوں مسلمان بھی اپنے دلوں میں اس کی جھوٹی عظمتیں اور خوف دل میں رکھتے ہیں، آگ کا موجود جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو اس وقت عظمت اور کبریائی اور قدرت و طاقت کا اعلان کر رہا ہے، یہ آپ کہہ رہا ہوں۔ سپر پاور کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آج مجبور، لاچار اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ دوسروں پہ زمین تنگ کر دینے کا دعویٰ کرنے والوں پر اپنی ہی زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے، بلکہ گرم ہو کے جہنم بن چکی ہے، ان کے لیے اس پہ پاؤں رکھنا بھی ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہ خداوند قدوس کی کبریائی کی ایک جھلک ہے جو پوری امت کی آنکھوں میں قائم جھوٹی عظمت کو گرانے کے لیے کافی ہے۔ کچھ عرصہ قبل شیخ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک الفاظ کہے تھے، آج وہ الفاظ اپنی معنویت کے ساتھ پوری دنیا میں گونج رہے ہیں کہ خدائی امریکہ کے پاس نہیں آ گئی، سپریم پاور اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کاش کوئی سمجھے تو اہل غزہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ مردان حر ہر میدان میں سرخرو ہوں گے۔ تو ناظرین، اس وقت امریکہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی لپیٹ میں ہے، اور آگ کا عذاب امریکہ کے شہروں کو بھسم کر رہا ہے۔